جس رب نے فرعون کی فریاد بھی سنی، جس رب نے شیطان کی فریاد بھی سنی، لوگ آئے فرعون کے پاس، کہنے لگے ہم نے آپ کو معبود بنایا ہے، دریائے نیل میں پانی نہیں آ رہا، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھوکے مر رہے ہیں۔ فرعون نے کہا تم یہاں سے جاؤ، آج کی رات ہی ہم دریائے نیل میں پانی جاری کرتے ہیں۔ لوگ وہاں سے چلے گئے، شام ہوئی، رات کی تاریکی میں، رات کے دوسرے پہر، جب چرند پرند انسان حیوان سب مخلوق سو چکی تھی، ایک اللہ کی ذات تھی جو جاگ رہی تھی اور فرعون کے کارناموں کو دیکھ رہی تھی، فرعون کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہی تھی۔ فرعون شاہی تاج پہن کر گھر سے باہر نکلا، دریائے نیل کی طرف بڑھا، دریائے نیل کے اندر قدم رکھا، بنجر زمین کے اوپر اپنا شاہی تاج رکھا اور بنجر زمین کی مٹی اٹھائی، دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے سر پر رکھی اور پھر دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگا او میرے کریم رب، اے احکم الحاکمین، اے رب العالمین، مالک تو ہے، تو ہوگا، تو ہی رہے گا۔ اب تک تو نے میرے عیبوں پر پردے ڈالے، اب تک تو نے میرے گناہوں پر پردے ڈالے، اللہ جس طرح تو نے پہلے والے عیبوں پر پردے ڈالے، آج کے عیب پر بھی پردہ ڈال، آج کے گناہ پر بھی پردہ ڈال۔ اللہ میری دعا قبول فرما، دریائے نیل میں پانی بھیج دے، نہیں تو میں بے عزت ہو جاؤں گا، مجھ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، کیونکہ میں لوگوں کا جھوٹا خدا ہوں۔ اللہ تو سچا خدا ہے، میں جھوٹا خدا ہوں۔ اللہ اپنی کریمے کے صدقے میرے اس جھوٹ کو سچ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کی دعا کو بھی رد نہیں کیا، جو رب فرعون کی دعا کو قبول کر سکتا ہے وہ اپنے محبوب کی امتی کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کر سکتا۔ شیطان نے کہا اللہ قیامت تک مجھے موقع دے، قیامت تک مجھے مہلت دے، مجھے کبھی پریشان نہ کرنا، مجھے کبھی بیمار نہ کرنا، مجھے سزا نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، میں نے تیری دعا قبول کی، قیامت تک تجھے مہلت دی۔ قیامت کے دن پھر وہی مثال آئے گی، قبر لگے گی خبر، جوانوں زندگی 2 دن کی ہے، کام 3 دن کے ہیں۔ اس مختصر سی زندگی کے اندر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکے گا سوائے ایک کام کے، وہ ہے اللہ رسول کو راضی کرنا، وہ ہے نماز پڑھنا، وہ ہے قیام کرنا، وہ ہے رکوع و سجود کرنا، وہ ہے مدینے والے کو خوش کرنا۔ اس 2 دن کی مختصر سی زندگی کے اندر بس یہی کام مکمل ہو سکتا ہے اور کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے اندر توبہ کی عادت ڈالیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رونے کی عادت ڈالیے۔ جہنم کی آگ کو 7 سمندر کا پانی بجھانے کی طاقت نہیں رکھتا، 7 سمندر کا پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ لیکن سنو، خاشیت الہی میں، خوف خدا میں، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر بے قراری کے عالم میں رونے والے مومن کی آنکھوں سے نکلا ایک آنسو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ خشیت الہی میں، خوف خدا میں مومن کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے جتنی طاقت رکھتا ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے جی میں روزی کے لیے پریشان ہوں، روزی کے لیے محنت کروں یا نماز پڑھوں۔ میں نے کہا او نادان، بچہ ایک پیدا ہوتا ہے، بچے کا منہ ایک ہے، مگر سنو اس کے دودھ کے لیے، اس کی روزی روٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچے کی ماں کے سینے سے ایک نہر نہیں 2 نہریں جاری کر دیں۔ ایک نہر بھی ہوتی تو کام چل جاتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے بچے کی روزی کے تمام دروازے کھول دیے، دونوں نہریں جاری کر دیں۔ میں کہتا ہوں او نادان، بچپن میں روزی کے دروازے کھولنے والا خدا دین میں داخل ہونے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد روزی کے دروازے کیسے بند کر سکتا ہے؟ اوے بچے کو تو ایک نہر کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 نہریں جاری کر دیں۔ آج انسان کو روزی کی اشد ضرورت ہے، بچپن میں روزی کے دروازے کھولنے والا رب دین میں داخل ہونے کے بعد روزی کے دروازے کیسے بند کر سکتا ہے؟